میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، امت پر جو حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان حقوق میں ایک حق آپ کا یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ اور کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی ہی وجہ سے اس امت کو خصوصی رحمتیں ملی ہیں، خصوصی فضیلتیں ملی ہیں کہ یہ امت آئی سب کے بعد ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اور یہ امت کو اللہ نے ساری امتوں کا سردار بنا دیا، اور یہ سب کیوں ہوا؟ حضور کی برکت کی وجہ سے۔ ہم تو رب کو نہیں پہچانتے تھے، اللہ کا جو تعارف ہوا ہمیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، اور آپ کی وجہ سے ہمیں اسلام کی دولت ملی، ایمان کی دولت ملی، اور اسی طرح جو ہے آپ نے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کی اپنی امت کے لیے۔ ہر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ یہ آپ کا جو ہے ہم پر ایک لازمی حق ہے کہ ہم ضرور اسے ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی مقبول اور مبارک اور اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے جس طرح ہمیں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس طرح کسی حکم کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ قرآن کی کیا آیت ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، کہ وہ نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ انہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ پکی بات ہے، بے شک حقیقی بات ہے کہ اللہ بھی وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، یصلون مانا کہ مستقل طور پر ایک کام ہوتا ہے ایک دفعہ کیا ختم ہو گیا، نہیں، یصلون عربی گرامر کے لحاظ سے مضارع کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے مستقل طور پر کوئی کام کرنا، کہ مستقل طور پر یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ اور اس کے فرشتے مستقل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر جو ہے رحمت بھیج رہے ہیں۔ اللہ کا درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رحمت بھیج رہے ہیں۔ فرشتوں کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اس طرح ہمیں نماز کا حکم نہیں دیا کہ اللہ بھی پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھو، فرشتے بھی پڑھتے ہیں تم بھی کرو۔ زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا اور کسی کام کا اللہ نے ہمیں اس طرح حکم نہیں دیا جس طرح اللہ نے ہمیں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور تم بھی سلام بھیجو۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں معلوم ہے آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور السلام علیکم کہیں، نماز میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جو بھی آدمی آج روضہ اقدس پر جائے، روضہ رسول پر جائے، جو بھی جائے وہ سب جا کر یہی سلام پیش کرے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ یا خیر البشر، جو بھی آپ لقب لگا دیں آگے لگا سکتے ہیں۔ اور جب موجود تھے اس وقت یہی کہنا تھا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو
یہ یا رسول اللہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ سلام کس طرح آپ پر بھیجنا ہے، تو ہمیں یہ بھی بتا دیجئے، اللہ نے یہ بھی کہا ہے درود بھی بھیجو، تو وہ درود کس طرح پڑھیں ہم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ کر صحابہ کو سکھلایا اور بتلایا سب سے بہترین درود شریف جو مجھ پر پڑھنا ہے درود، وہ اس انداز سے پڑھنا ہے کہ یہ سب سے سارے درود شریف میں سب سے افضل ترین جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ اس لیے اس درود ابراہیمی کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں، اللہ کے نبی نے نماز کے لیے منتخب فرمایا کہ نماز میں بھی اس طرح ہی پڑھنا ہے۔ تو جب ہم یہاں موجود ہیں تو سب سے افضل ترین جو درود شریف ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اور صلاۃ و السلام جو ہے جب ہم روضہ اقدس پر جائیں گے تو اسی طرح پیش کریں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لیکن جب یہاں موجود ہیں تو اس وقت یا نہیں لگائیں گے، کیونکہ اس وقت ہمارا جو ہے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہر موقع پر، ہر جگہ، ہر مجلس میں حاضر نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے، موجود ہے۔ اب یہاں جب بھی درود پڑھیں گے تو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک علی رسول اللہ، علی کے ساتھ بولیں گے، یعنی غیب کا صیغہ۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الارض سیاحین فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے سیاحین فرشتے زمین میں مقرر کر رکھے ہیں، جیسے ہر کام کے لیے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اسی طرح اور فرشتے ہیں بارشوں کے ہیں، رزق پہنچانے کے ہیں، اور اسی طرح اسرائیل علیہ السلام لوگوں کی مقرر ہیں کہ وہ جان نکالتے ہیں، اسی طرح ہر کام کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں، اسی طرح اس کام کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص بھی مجھ پر زمین پر کہیں بھی ہوگا اور درود پڑھے گا تو وہ فرشتے اس درود کو لیں گے اور میری قبر پر آ کر مجھے پہنچائیں گے کہ فلاں بن فلاں نے، اس کا بھی نام لیں گے اور اس کے والد کا نام بھی لیں گے، اور مجھے یہ بات پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ پر یہ درود پڑھا ہے۔ تو یعنی اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہمارے درود کو پہنچاتے ہیں حضور تک، اور جب وہاں روضہ رسول پر جا کر ہم درود شریف پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، وہ اللہ کے نبی خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جتنے بھی ہیں سارے کے سارے قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے زمین پر حرام ہے کہ کسی بھی نبی کے جسم کو وہ کھائے، نبی کے سارے نبیوں کے جسم ان کی قبروں میں وہ زندہ ہیں، سلامت ہیں، اور نہ جب بھی کسی نبی کی قبر پر حضور کے روضہ اقدس پر جا کر جو بھی درود و سلام پڑھے گا اللہ کے نبی خود اس کو سنتے ہیں اور آگے سے جواب دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی جو ہے اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضور پر درود شریف پڑھنا، کثرت سے پڑھنا، یہ اللہ کو بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، تو اس لیے ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنی چاہیے، اور یہ کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ کل قیامت کے دن حضور کے قرب کا ذریعہ بنے گا، آپ کی ساتھ جنت میں رفاقت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ، کہ سب سے زیادہ کل قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃً، جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھے گا۔ سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو جتنا زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا۔ تو ہم سب یہ چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں حضور کا ساتھ نصیب ہو،
آپ کا قرب نصیب ہو تو ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور یہی درود شریف کی برکت ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی، فرمایا رغم انف رجل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، کہ وہ شخص خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا البخیل، سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام اس میں گرامی اس کے سامنے آئے لیکن پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ فرمایا سب سے بخیل آدمی وہ ہے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے ایک مرتبہ مجلس میں اس پر درود شریف پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ واجب ہے۔ اگر بار بار نام آ رہا ہے بار بار بھی کہتے رہیں یہ بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن ایک دفعہ کہنا مجلس میں یہ تو جو ہے واجب ہے۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز دوستو ہم کثرت سے درود شریف پڑھنے والے بنیں، کثرت سے درود شریف۔ اب یہ دیکھیے اللہ کے نبی درود شریف پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت نازل کرنے کی دعا کرنا کہ اللہ حضور پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنا قرب انہیں نصیب فرما۔ حالانکہ یہ کام تو اللہ خود کر رہے ہیں، اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اب ہمارے درود پڑھنے کی اللہ کو یا اللہ کے نبی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل یہ جو حکم دیا گیا یہ ہمیں نوازنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کھجور کے باغ میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں آپ نے نماز پڑھی، شکرانے کے طور پر اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے تو خوف ہونے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہے سجدے میں آپ کی روح پرواز کر گئی، کہیں آپ کی جان ہی نکل گئی۔ تو کافی دیر میں نے انتظار کیا، حضور نے پھر سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز پڑھی آپ نے؟ فرمایا کیوں نہ میں آج شکرانے کے طور پر یہ نماز پڑھتا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ الا ابشرک، کہ میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ یقول لک، اللہ یہ فرما رہے ہیں عز وجل کہ میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں آپ کا جو امتی بھی جہاں کہیں کا رہنے والا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو آج آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائیں گے، اور حطت عنہ خطیئۃ، 10 اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور 10 اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے۔ اور ایک حدیث میں تو 70 رحمتیں بھی آتا ہے کہ جو اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ کی 70 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ تو یہ بھائی دوستو درود شریف پڑھنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے لیے دعا کریں گے، اللہ اس پر جو ہے ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے درود شریف پڑھنا یہ جسمانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو علیہ، تم مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر تمہارا درود پڑھنا یہ تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ ہے، تمہارے اندر اس کے ذریعے سے پاک ہو جائے گا۔ فرماتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ ٹھنڈا پانی اتنا آگ کو نہیں بجھاتا جتنا درود پڑھنا اندر کے ظلمت کو مٹھا دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمائے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا فرمایا وہ جنت کے راستے کو بھی بھول جائے گا، اسے جنت کا راستہ نہیں ملے گا۔ اور یہ درود شریف پڑھنا غموں کے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ، غموں کے دور ہونے کا ذریعہ۔ اللہ کے نبی ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب، وہ ایک موقع پر حضور کے پاس تشریف لائے اور آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ کم اجعل لک صلاتی، کہ میں اپنے اوقات میں سے کتنا وقت آپ پر درود پڑھا کروں؟ پھر خود ہی کہنے لگے الربع، جتنے میرے ذکر اذکار کا وقت ہے اس میں سے 1/4 میں آپ پر درود پڑھا کروں گا، باقی میں اور اذکار کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا ما شئت، جو تم چاہو کر لو، مرضی ہے تمہاری۔ فإن زدت فهو خیر لک،
اگر اس میں درود پڑھنے میں اور وقت میں اور اضافہ کر دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ النصف، اب میں ایسا کرتا ہوں چوتھائی کے بجائے آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور آدھے اوقات میں اور ذکر اذکار کر لیا کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا ما شئت، نفلی کام ہے، جو چاہو تم کر سکتے ہو، اجازت ہے، شریعت کی طرف سے پابندی کوئی نہیں۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر اور اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے اور بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اجعل صلاتی کلہا، اب تو میں یہ کروں گا سارا وقت آپ پر درود شریف ہی پڑھتے رہا کروں گا، اپنے سارے ذکر کے اذکار کا وقت میں درود شریف پڑھنے پر لگاؤں گا۔ تو آپ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا اذن تکفا ہمک، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے سارے غموں کو دور کر دے گا، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود شریف پڑھنے سے انسان کے غم ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کے جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں حضور کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے، کل قیامت کے دن حضور کا قرب نصیب ہو اور حضور کی محبت میں اضافہ ہو جائے اور ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، تو ہمیں کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم یہ کریں گے، علماء نے اوقات لکھے ہیں کہ کس وقت آدمی درود شریف پڑھے۔ فرمایا جب مسجد میں داخل ہو رہا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے وقت دعا پڑھے مسجد کی اور ساتھ درود شریف پڑھے۔ اسی طرح اذان کے بعد پہلے درود شریف پڑھے، پھر اذان کے بعد والی دعا پڑھے۔ فرمایا جب بازار میں داخل ہو درود شریف پڑھے، گھر میں داخل ہو درود شریف پڑھے، گھر سے نکلے درود شریف پڑھے، اور بہت سارے اوقات علماء نے لکھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر، فرمایا من صلی علی محمد، جو شخص بھی حضور پر درود پڑھے اس کے بعد یہ جملہ بولے اللہم انزلہ مقعد المقربک عندک یوم القیامہ، فرمایا وجبت لہ شفاعتی، اس شخص کے لیے میری جو ہے شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، آج سے ہم نیت کریں کثرت سے حضور پر درود پڑھا کریں۔ سب سے افضل ترین درود شریف وہ میں نے عرض کر دیا درود ابراہیمی ہے، جو آپ نے خود سکھایا صحابہ کو اور اس کو نماز میں منتخب فرمایا کہ سب سے بہترین یہ درود ہے کہ اس کو تم پڑھا کرو۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ مختصر درود بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود شریف ہے۔ اسی طرح جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، یہ سارے درود شریف جتنے بھی حدیث کی کتابوں میں ہیں، کوشش یہ کریں وہ درود پڑھیں جو منقول ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا درود ابراہیمی جو حضور نے خود سکھلایا، اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث میں درود پاک آتے ہیں، تو ان کو ہم پڑھیں۔ جو ہمارے بنائے ہوئے یا کسی اور کے بنائے ان کو نہ پڑھیں، جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں ان الفاظ کو ہم یاد کریں، ان کو پڑھیں، ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔